اے نبی خیر الابرار عمر مصطفی رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیر الابرار عمر مصطفی ملک ہندوستان میں ایک شہر آباد ہے جس شہر کا نام اعظم گڑھ ہے۔ وہاں کے ایک شاعر تھے جن کا نام مستر اعظمی ہے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے قلمکار تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ جب آپ قافلے کو دیکھتے ہیں تو نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نعت پڑھنے لگے تو نعت پڑھتے پڑھتے رونے لگے۔ تو ان کے نعت کے ایک مصرے کو سن کر ایک زائر شہر رسول آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ مستر صاحب، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جگہ آپ کو مدینہ شریف بھیج دیتا۔ وہ کون سا شعر تھا جس کو سننے کے بعد ایک زائر شہر رسول یہ کہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں مدینہ شریف آپ کو بھیج دیتا؟ مستر صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ حاجی صاحب ٹھہر گئے اور کہنے لگے مستر صاحب، اگر کوئی عریضہ ہو تو مجھے بتائیں، میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ مستر نے کہا کہ جب تم مدینہ شریف پہنچو اور جب تمہیں دور سے گنبد خضرا نظر آئے، جب سرکار کا روضہ نظر آئے تو دور سے میرا سلام کہنا، اور میرے سرکار کے روضے کے قریب جا کر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک عاشق ملک ہندوستان میں رہتا ہے جو بڑا غریب ہے، لیکن اس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک بار مدینہ شریف آنا چاہتا ہے، وہ آپ کے شہر میں آنا چاہتا ہے اور آپ کے شہر میں آ کر کے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی نعت مکمل ہو جائے تو وہ اسی شہر میں مرنا چاہتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، اور جب لوگ باب السلام سے داخل ہو کر مواضع شریف اور جب باب البقیع سے باہر نکلے تو سب لوگ دیکھ کے یہ کہیں یہ کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ بس اس کے دل کی یہی خواہش ہے۔ یہ عریضہ میرے سرکار تک پہنچا دینا۔ بہت ہی غریب شاعر تھے مستر اعظمی، دل کی آواز تھی، نبی نے قبول کر لی۔ صرف 6 مہینے کے بعد مستر مدینہ شریف بلائے گئے۔ صرف 6 مہینے کے بعد جب مستر اعظمی مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب دور سے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، جب دور سے روضے رسول ان کو نظر آتا ہے، تڑپ جاتے ہیں، اور تڑپنے کے بعد دور سے سلام عرض کرتے ہیں، اور جب میرے سرکار کے روضے کے قریب پہنچے تو ہاتھ باندھ کر نعت نبی پڑھنا شروع کرتے ہیں، نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیسے بھی روتے روتے نعت کے آخری مصرے تک پہنچے۔ جب نعت کا آخری مصرع مکمل ہوا فوراً وہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، ان کی روح وہیں پرواز کر جاتی ہے۔ اب مستر اعظمی کا وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، اور لوگ جب باب السلام سے داخل ہو کر مواضع شریف اور جب باب البقیع سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، نعت دل کی آواز کا نام ہے، نعت نبی کی محبت میں تڑپنے کا نام ہے، نعت مدینہ شریف اور اپنے ملک کی اس فاصلے کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جب یہی نعت دل کو بے چین کرتی ہے تب مدینے والے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں۔